حسین یا حسین مولا حسین یا حسین حسین یا حسین مولا حسین یا حسین حسین یا حسین مولا حسین یا حسین ایوا غریب ایوا شہید ایوا مظلوم ایوا مظلوم حسین یا حسین مولا حسین یا یہ کربلا ہے، یہ معجزے نما کی بستی ہے، کفن میں اس کے لپیٹو، حیات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں، نجات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں، نجات لے جاؤ۔ کہیں گے ماتمی حلقوں سے لوگ محشر میں، کہیں گے ماتمی حلقوں سے لوگ محشر میں، ہمیں حسین کی جنت میں ساتھ لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں، نجات لے جاؤ۔ بابا سے بلند نعت صلوات۔ اور بابا سے بلند صلوات۔ دیوار میں کعبے کی تیرے نام کا در ہے، دیوار میں کعبے کی تیرے نام کا در ہے، دیوار میں کعبے کی تیرے نام کا در ہے، کوشش تو مٹانے کی بہت کی تھی مگر ہے، کوشش تو بہت کی تھی مٹانے کی مگر ہے، سوکھے ہوئے پاتوں کی طرح اڑتی ہے فوجیں، سوکھے سوکھے ہوئے سوکھے ہوئے پاتوں کی طرح اڑتی ہے فوجیں، ٹوٹے ہوئے نیزے کی ہوا کا یہ اثر ہے، ٹوٹے ہوئے نیزے کی ہوا کا یہ اثر ہے، برفیلی
ہواؤں سے لہو سرد تو ہوں گے، برفیلی ہواؤں سے لہو سرد تو ہوں گے، پر ہے بت عباس سے جم جانے کا ڈر ہے، پر ہے بت عباس سے جم جانے کا ڈر ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، بھی شعر حاضر کرتا ہوں۔ احسان ہے تیرا دل حیدر کی تمنا، احسان ہے تیرا دل حیدر کی تمنا، تیرے ہی وسیلے سے دعاؤں میں اثر ہے، تیرے ہی وسیلے سے دعاؤں میں اثر ہے۔ اور یہ بھی شعر دیکھیں۔ وہ بات جو امکان کے برعکس کہی جائے، وہ بات جو امکان کے برعکس کہی جائے، وہ بات ہے ممکن میرا عباس اگر ہے، وہ بات ہے ممکن میرا عباس اگر ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک مطلب اور دو شعر ملاحظہ فرما لیں۔ جب تک غم سرور کی قیادت نہ ملے گی، جب تک غم سرور کی قیادت نہ ملے گی، محشر میں نمازوں کو بھی عزت نہ ملے گی، جب تک شعر ملاحظہ فرمائیں۔ چلنے دو ترائی پہ ذرا نیز عباس، چلنے دو ترائی پہ ذرا نیز عباس، پل بھر ملک الموت کو فرصت نہ ملے گی، جب تک غم سرور کی قیادت نہ ملے گی۔ میں جناب نیاب ہلوری صاحب سے گزارش کر رہا ہوں برائے کرم ممبر پہ تشریف لانے کی زحمت گوارا فرمائیں۔ آپ حضرات نعرہ صلوات سے استقبال کریں، باوز بلند نعرہ صلوات۔ تھوڑا آگے تشریف لے آئیں آپ لوگ، تاکہ بعد میں جو مومنین ہیں آ جائیں۔ دیارے موت میں جلتے ہیں زندگی کے چراغ، دیارے موت میں جلتے ہیں زندگی کے چراغ۔ یہ مصرع تھا، مطلع اور 3-4 شعر حاصل کرنا۔
چلا تھا کفر بجھانے پیمبری کے چراغ، چلا تھا کفر بجھانے پیمبری کے چراغ، مگر حسین نے گل کر دیے اسی کے چراغ، مگر حسین نے گل کر دیے اسی کے چراغ، اندھیروں میرے گھر سے روشنی لے لو، اندھیروں آؤ میرے گھر سے روشنی لے لو، جلائے بیٹھا ہوں غازی کی حاضری کے چراغ، جلائے بیٹھا ہوں غازی کی حاضری کے چراغ، جری نے چھین کے دریا کہا یہ فوجوں سے، جری نے چھین کے دریا کہا یہ فوجوں سے، ہمارے سامنے جلتے نہیں کسی کے چراغ، ہمارے سامنے جلتے نہیں کسی کے چراغ۔ مصرے پہ مصرع آن بھائی، جسے ہو دیکھنا وہ کربلا چلا جائے، جسے ہو دیکھنا وہ کربلا چلا جائے، دیار موت میں جلتے ہیں زندگی کے چراغ، دیار موت میں جلتے ہیں زندگی کے چراغ۔ اور یہ شعر خاص طور سے بھائی دیکھیے گا بھائی جان، دیار شام میں بیٹی بھی اپنی ماں کی طرح، دیار شام میں بیٹی بھی اپنی ماں کی طرح جلا کے آئی ہے کردار فاطمی کے چراغ، جلا کے آئی ہے کردار فاطمی کے چراغ، میاں نے اہل سخن
मोहसिन भाई भी हमारे क़िबला काबा भी, आप दोहरा शरफ़ आप लोगों को मिला है। शायर आले मोहम्मद भी हैं, ज़ाकिर आले मोहम्मद भी हैं, आप सब। मेयाने अहले सुखन है यही बहुत नायाब के टिमटिमाते हैं तेरी भी शायरी के चराग। मेयाने अहले सुखन है यही बहुत नायाब के टिमटिमाते हैं तेरी भी शायरी के चराग। चला था कुफ्र बुझाने पैगंबरी के चराग, मगर हुसैन ने गुल कर दिए उसी के चराग। रहमल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल-अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुमिनीन वन नारु लिल मुल्हिदीन वल मुनाफ़िक़ीन वल काफ़िरीन वल आसीन। व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहिल अत्यबीन अल अंजबीन अल अत्हरीन अल अक्रमीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वल्लअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आना इला क़ियाम यौमिद्दीन। आमीन या रब्बल आलमीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिनल मुअमिनीन रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि फ़मिनहुम मन क़द नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बद्दलू तब्दीला। सलावत भेजिएगा बर मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, ये करबला हमारी शनाख्त का ज़रिया है और शहर हयात से ज़्यादा अज़ीज़ है हमें करबला और याद करबला और शहदाए करबला अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा। माबूद का इस बाबत हम शुक्र अदा करते हैं कि परवरदिगार ने हमें और आपको फ़र्श अज़ा पर शरीक होने वालों में करार दिया है। और रब करीम की बारगाह में दुआ करते हैं कि जब तक ज़िंदा रहें हमारी वाबस्तगी सरज़मीन आशिक़ान करबला मौला से रहे और करबला से मिलने वाले आला इंसानी अक़दार और वैलूज़ हम सुने भी, हम समझें भी और हम उसे अपनी ज़िंदगी में अमली जामा पहनाने की कोशिश भी करें। वक़ार शाम व सहर है हुसैन की मजलिस, सुकून क़ल्ब व जिगर है हुसैन की मजलिस, गुरूर फ़िक्र व नज़र है हुसैन की मजलिस, मताए नोए बशर है हुसैन की मजलिस। ठिकाना और कहाँ दर्द व गम के मारों का, यही तो एक सहारा है बेसहारों का।
بڑی عظیم نعمت ہے یہ عزاداری ہے سرکار سید الشہداء۔ میں آپ کے سامنے پیش کروں سب سے پہلے اس کربلا کے سلسلے میں، کربلا کا تذکرہ کل بھی تھا، آج بھی ہے، اور میں بیان کر سکتا ہوں زیارت اربعین کی روشنی میں، موجودگی میں، کہ اگر روح زمین پر سرکار سید الشہداء کا کوئی ذاکر نہ ہو تو سب سے پہلا ذاکر امام حسین کا خداوند عالم۔ زیارت اربعین امام حسین کی روشنی میں بات کہہ رہا ہوں، کوئی ذکر کرنے والا نہ ہو مظلوم کربلا کا، ذات خداوند سبحان بہرحال تذکرہ کرتی ہے مصباح الہدیٰ حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا۔ ایک صلوات بھیجیے گا بر محمد۔ میں آپ کے سامنے پیش کروں، آج سے تقریباً 30-35 برس قبل اسرائیل کی سرزمین پر ایک کانفرنس ہوتی ہے جہاں عنوان گفتگو یہ ہے کہ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، جتنے دھرم ہیں، جتنے ادیان ہیں، جتنے مکاتب فکر ہیں، ان کے مثبت اور منفی پہلوؤں پر غور و فکر کیا جائے، ویک پوائنٹس بالخصوص تلاش کیے جائیں۔ تمام مذاہب کی گفتگو ہو گئی، اسکالرز کا پینل ہے، بہت طولانی گفتگو ہے، میں بہت مختصر کر کے پیش کر رہا ہوں۔ اور ان اسکالرز میں ایک جاپانی محقق ہے جس کا نام ہے فوکویاما، مقیم امریکہ ہے۔ جب بات مکتب تشیع کی آتی ہے تو وہ صراحت کے ساتھ اعلان کرتا ہے کہ دنیا کی ہر قوم کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑا جا سکتا ہے سوائے شیعہ مکتب فکر کے فالوورز کے۔ کہا اس نے شیعوں کو غلام نہیں بنایا جا سکتا۔ قرآن نے بھی اعلان کیا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ انبیاء کیوں آئے؟ یہ ہدایت کا سلسلہ کریم پروردگار کی جانب سے کس لیے؟ تاکہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی انسانیت کو یہ نجات دلائیں۔ آپ توجہ کیجیے گا، فوکویاما کہتا ہے ان شیعوں کو غلامی کی زنجیروں میں نہیں جکڑا جا سکتا۔ لوگوں نے سوال کیا بھائی کیوں، ایسا کیا ہے؟ کہا انہیں ان کے پروردگار نے 2 پرے پرواز دیے ہیں، ایک سرخ پر ہے، دوسرا سبز پر ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ تنہا یہ 2 پر نہیں بلکہ ان کو اللہ نے ایک زرہ بھی دی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ فوکویاما، جاپان کا رہنے والا ہے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، آیا ہے شیعوں کے بارے میں اپنی نظر ظاہر کر رہا ہے۔ کہا انہیں کہیں بھی پریشان نہیں کیا جا سکتا۔ کہا یہ کیا کہنا چاہتے ہو، ایک سرخ پر ہے، دوسرا سبز پر ہے، ایک زرہ ہے۔ اس نے کہا ان کا جو سرخ پر ہے وہ ہے ان کا عقیدہ عاشورہ، جو ان کے جوانوں کو کربلا کے جوانوں سے درس شجاعت لینے کا ہنر سکھاتا ہے، جو ان کی ماؤں کو کربلائی ماؤں سے درس ایثار و فداکاری کا جذبہ سکھاتا ہے، جو ان کے بزرگوں کو کربلا کے بزرگوں سے درس فداکاری کا جذبہ سکھاتا ہے، جو ان سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ لوگ سر کاٹ رہے ہیں، اپنا سر راہ خدا میں قربان کر دو۔ یہ شہادت سے گھبرانے والی قوم نہیں ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ معمار انقلاب خمینی بت شکن نے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد شہادت کا کلچر کیوں ڈیولپ کیا۔ قاسم سلیمانی کی زندگی، شہید محسن حججی کی زندگی، فخری زادہ کی زندگی، آپ پڑھیے ان تمام شہداء کے بارے میں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آج اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد، توجہ کیجئے گا میں پیغام پہنچا ہی دوں، امام کے سامنے 2 راستے ہیں، یا امام یزید کے سامنے تسلیم ہو جائیں، توجہ کیجئے گا کربلا ہم سے کیا مطالبہ کرتی ہے، یا امام حسین مقاومت سے کام لیں۔ 2 راستے ہیں سرکار سید الشہداء کے سامنے۔ امام عالی مقام نے یزید کے سامنے تسلیم ہونا گوارا نہیں کیا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کرے، ممکن نہیں ہے۔ امام عالی مقام نے مقاومت سے کام لیا۔ اب سمجھ میں آیا کہ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد جو ایرانی جوانوں نے رہبر معظم انقلاب کی بابصیرت قیادت کے نتیجے میں مقاومت سے کام لیا، اس کا فائدہ کیا ہوا؟ یہ جو امام خمینی نے کہا تھا ماں ہر چی داریم از محرم و سفر داریم، جو کچھ ہے وہ محرم و سفر کا دیا ہوا تحفہ اور عطیہ ہے۔ ہمارا ملک بھی چین سے جوجھ رہا ہے، چین آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ پیغام ہے ملک کے حکمرانوں کے لیے، ذرا آؤ کربلا سے درس مقاومت سیکھو۔
اسلامی انقلاب سے پہلے کے ایران کی آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے، ہر حاکم نے، ہر بادشاہ نے، ہر دور کے حکمران نے ایرانی سرزمین کا کوئی نہ کوئی ٹکڑا کسی دوسرے کے سپرد کیا ہے، لیکن یہ کامیابی اسلامی انقلاب کے بعد 40 برس گزر گئے، ایران کا وزیر خارجہ یونائٹڈ نیشن میں تقریر کرتا ہے اور اعلان کرتا ہے مقاومت کے نتیجے میں ان 40 برسوں میں ہم نے اپنی زمین کا ایک ٹکڑا بھی کسی دوسرے ملک کے سپرد نہیں کیا ہے، شہداء کی شہادت کو پیش کیا ہے، جوانوں نے قربانیاں دی ہیں، لیکن آج افق عالم پر آفتاب عالمتاب بن کر جو ملک کا پرچم چمک رہا ہے وہ اسلامی جمہوریہ ایران کا پرچم ہے۔ کہا ان شیعوں کو غلامی کی زنجیروں میں نہیں جکڑا جا سکتا، کیونکہ ان کے پاس سرخ پر ہے، وہ ہے ان کا عقیدہ عاشورہ۔ کہا وہ سبز پر کیا ہے؟ کہا وہ ہے ان کا عقیدہ مہدویت، وہ ہے ان کا عقیدہ انتظار، جو ان سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ دنیا کے ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ اعلان کرو آج جتنے ظلم کرنا ہو کر لو، آنے والا دن ہمارا ہوگا، اقتدار ہمارا ہوگا، پرچم ہمارا ہوگا، نظام ہمارا ہوگا، رہبر ہمارا ہوگا، اور جہاں بھی ظلم ہوگا وہاں سے ظلم کا خاتمہ ہوگا۔ کہا وہ آخر زرہ کیا ہے؟ کہا وہ زرہ ہے ان کا نظام مرجعیت۔ بعض افراد ہوتے ہیں نا جو مرجعیت کے سلسلے میں جنہیں ہندی میں نوحہ پڑھنے کی عادت ہے، وہ آتے ہیں مراجع اعظام کے فتاویٰ کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، جنہیں اردو بھی نہیں آتی ہے۔ ایسے افراد سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ وہ افراد جو مرجعیت کی توہین کرتے ہیں، یقین جانیے آبرو تشیع، یہی مراجع اعظام دور غیبت کبریٰ میں مرجعیت نے اس نظام کو جو مستحکم کیا ہے قابل غور ہے۔ چاہے وہ مرزا شیرازی رضوان اللہ تعالی علیہ کا تاریخی فتویٰ ہو حرمت تمباکو کے سلسلے میں، چاہے وہ معمار انقلاب کا تاریخی دندان شکن فتویٰ ہو سلمان رشدی کے لیے، اور چاہے رہبر معظم انقلاب کا بابصیرت فتویٰ ہو، چاہے مرجع علی قدر محافظ کربلا کہتا ہوں آغا سیستانی کا فتویٰ ہو، اٹھو اے عراقی جوانوں، کربلا کی حفاظت کا سامان فراہم کرو۔ آج جو کربلا بقعہ نور بنی ہوئی ہے، دنیا بھر سے عاشقان مظلوم کربلا خود کو کربلا پہنچا رہے ہیں، یہ مرجعیت کی مرہون منت ہے۔ شاعر کو کہنا پڑتا ہے کہ کعبہ آ کر کربلا سے بندگی کی بھیک لے، اور مدینہ اس زمین سے روشنی کی بھیک لے، ہاتھ پھیلا کر نجف بھی زندگی کی بھیک لے، کہہ دو ہر پیاسے سے آ کر تشنگی کی بھیک لے۔ دامن حق میں جو اللہ و نبی کی بات ہے، سب حسین ابن علی کی دی ہوئی خیرات ہے۔ صلوات بھیجیے گا بر محمد و آل محمد۔ یہ عزاداری ایک بہت عظیم نعمت ہے عزیزان گرامی۔ اب میں پھر پیش کروں گا حسب عادت، میری تقاریر موجود ہیں، آپ سن لیجئے۔ قرآنی گفتگو کے بغیر شاید کوئی میرا ایک آدھ بیان آپ کو مل جائے۔ قرآن سے دوری نہیں ہونی چاہیے۔ نبی اعظم نے فرمایا تھا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ولن یفترقا حتی یردا علی الحوض۔ مسلمانوں میں ایک بڑا طبقہ وہ ہے جس نے قرآن کا دامن تھاما، اہل بیت کو چھوڑا۔ ہم جیسوں نے اہل بیت کا دامن لیا، قرآن کو طاقوں کی زینت بنا لیا، مردوں کی کتاب بنا دیا۔ قرآن مرحومین کے لیے بعد میں پڑھنا چاہیے، اپنے مردہ دلوں کی حیات نو کے لیے قرآن کی تلاوت پہلے کرنا چاہیے۔ بڑے مشترکات ہیں سرکار سید الشہداء اور قرآن مجید میں، بڑے مشترکات ہیں۔ پڑھیے گا آپ قرآن، 40 سے زیادہ نام ہیں قرآن مجید میں قرآن کے۔ قرآن ذکر ہے، قرآن ذکرہ ہے، قرآن تذکرہ ہے، قرآن برہان ہے، قرآن فرقان ہے، قرآن نور مبین ہے، قرآن بیان ہے، قرآن تبیان ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن موعظہ ہے، قرآن شفا ہے۔ ہدی للناس قرآن مجید کے لیے، ہدی للمتقین قرآن مجید کے لیے، قرآن ہدایت ہے صاحبان ایمان کے لیے، قرآن ہدایت ہے اور بشارت ہے مؤمنین کے لیے۔ اسی قرآن مجید میں جس طرح
قرآن مجید ہدایت والی کتاب ہے، اسی طرح امام حسین ہدایت والی ذات ہے۔ ان الحسین مصباح الہدی۔ تاریخ میں متعدد نام ملیں گے، میں پیش کروں گا چند ایک نمونے آپ کے سامنے۔ کتنے افراد ہیں جنہوں نے امام عالی مقام سے، میں اکثر ایک بات کہتا ہوں اور آپ اگر صدق دل سے سنیں گے گواہی دیں گے، ہمیں ان ممبروں سے کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ پڑھیے ائمہ اطہار نے کیا بیان کیا، مثلا ان مجالس کے سلسلے میں امام فرماتے ہیں رحم اللہ عبدا احیا العلم، خدا کی رحمتیں اس بندے کے شامل حال ہوں جو علم کو زندہ کرتا ہے۔ ابو جارود راوی ہے، فوراً سوال کرتے ہیں کیف یحیی العلم، مولا علم کیسے زندہ ہوگا؟ امام کہتے ہیں یتذاکر بہ اہل الدین و اہل الورع، ہمارے ماننے والے مومن پرہیزگار متقی افراد آپس میں بیٹھیں اور پھر علمی بحث و مباحثہ کریں۔ اور پیش کروں سامن الحجج، غریب طوس، معین الضعفاء، غریب الغرباء، حضرت امام علی رضا علیہ السلام۔ مولا فرماتے ہیں امام رضا ابا سلط ہروی سے رحم اللہ عبدنا احیا امرنا، خدا کی رحمتیں اس بندے کے شامل حال ہوں جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ فوراً سوال ہوا وکیف یحیی امرکم، مولا آپ کا امر زندہ کیسے ہوگا؟ نعرے لگا کر، لقلقہ لسانی کے ذریعے، زبانی جمع خرچی کے ذریعے۔ امام کہتے ہیں یتعلم علومنا ویعلمها الناس، کہ انسان ہمارے علوم کو سیکھے اور پھر دوسروں کو سکھائے۔ اس کے بعد کا جملہ جو شاہد مثال ہے، جہاں تک میں لانا چاہتا تھا، مولا کہتے ہیں فَإِنَّ النَّاسِ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامَنَا لَاتَّبَعُونَا۔ امام رضا کہتے ہیں کہ اگر لوگوں کو ہمارے کلام کی زیبائی کا علم ہو جائے تو لوگ خود بخود ہماری طرف کھنچتے چلے آئیں گے۔ ہمیں کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم صرف ائمہ اطہار کے علمی شاہکار منظر عام پر لے آئیں اور پھر کہیں لاؤ امام سجاد جیسا رسالۃ الحقوق تمہارے بزرگوں میں کس نے لکھا ہے، لاؤ صحیفہ سجادیہ جیسا دعاؤں کا مجموعہ تمہارے بزرگ نے کس نے چھوڑا ہے، لاؤ نہج البلاغہ جیسی عظیم کتاب لکھا ہے کسی بزرگ نے، لاؤ امام رضا کی کتاب مکاتب الرضا، مسند الرضا، عیون و اخبار الرضا جیسی کتاب۔ تمام معصومین کے علمی شاہکار سے آشنائی یہ ہمارا اولین فریضہ ہے۔ عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے جب انسان اہل بیت اطہار کے علمی فضائل کو سمجھ لیتا ہے تو جار جرداق جیسا ایک مسیحی نگاہوں کے سامنے آتا ہے۔ جار جرداق نے کیا کہا؟ یا علی انا لست بمسلم فضلا ان اکون شیعہ ولکن احبک لفضائلک، اے علی مرتضی، شیعہ ہونا تو دور کی بات ہے، میں تو مسلمان بھی نہیں ہوں، لیکن میں آپ سے آپ کے فضائل و کمالات کی بنا پر محبت کرتا ہوں۔ آپ توجہ کیجئے گا، اب سوچئے امام حسین امام عزت ہیں، میں آپ کے سامنے پیش کروں، امام حسین امام کرامت ہیں اور امام کی عزت کے لیے یہی کیا کم ہے کہ 4-5 برس کا عمر سن ہے۔ امام پیغمبر اعظم کی خدمت میں پہنچتے ہیں، نبی خاتم جیسے ہی امام حسین کو دیکھتے ہیں فوراً ایک جملہ کہتے ہیں مرحباً بک یا زین السماوات والارض۔ ابی ابن کعب جیسا منافق بھی بیٹھا ہوا ہے، پیغمبر کہتے ہیں ویلکم، خوش آمدید، اے زمین و آسمان کی زینت حسین ابن علی، خوش آمدید۔ ابی ابن کعب منافق ہے، اسے ناگوار گزرا، وہ کہتا ہے پیغمبر آپ بزرگ ہیں، زمین و آسمان کی زینت تو آپ کو ہونا چاہیے، اس کمسن بچے کے لیے آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس موقع پر نبی نے فرمایا اے ابی، زمین والوں سے زیادہ حسین کی عظمتوں کا اعتراف کرنے والے ملائکہ سماوات ہیں، آسمان کی بلندیوں پر حسین کی عظمتوں کا کیا کہنا۔ وَإِنَّهُ لَمَكْتُوبٌ عَنْ يَمِينِ عَرْشِ اللَّهِ مِصْبَاحُ هُدَى وَسَفِينَةُ النَّجَاةِ، عرش اعظم کے داہنی سمت لکھا ہوا ہے کہ حسین ہدایت کا چراغ اور کشتی نجات ہے۔ اسی عزت کو ہمیں حاصل کرنا ہے۔ میں جہاں تک لانا چاہتا تھا میرے عزیزوں، وہ عزت تنہا سماج میں اور معاشرے میں کہ جب گلی سے گزرے 4 آدمی سلام کر لیں، یہ جو ہم اور آپ زیارت عاشورہ میں دعا پڑھتے ہیں اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین علیہ السلام فی الدنیا والآخرہ، خدایا ہمیں اس زمین پر اور ہمیں آسمان پر
حسین کے صدقے میں وجیح قرار دے. کیا مطلب؟ یعنی جب ہم گھر کے اندر پہنچے تو بیوی بچے بھی ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھیں. جب ہم گلی کوچے میں نکلیں تو افراد محلہ بھی ہمیں احترام کی نگاہ سے دیکھیں. جب ہم اپنے آفس پہنچ جائیں تو وہاں بھی ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے. اور تنہا دنیاوی زندگی تک نہیں بلکہ جب آخرت میں مالک کے حضور پہنچے تو ہمیں عزت و تکریم کے ہمراہ وارد جنت کیا جائے، بہشت میں پہنچایا جائے. یہ عزت. اب آپ پڑھیے کربلا سے ملنے والی عزت کون کون سی ہے؟ انسان کی انفرادی عزت، انسان کی اجتماعی عزت، انسان کی سیاسی عزت. آج ہمارا ملک سیاسی عزت کھو چکا ہے. میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں ہمارے یہاں سیاسی عزت کا فقدان ہے، سیاسی عزت نہیں بچی ہے. اور پھر کربلا کا ایک اور اہم ترین پیغام ہے کہ ثقافت و کلچر کے لحاظ سے اپنے آپ کو عزیز بناؤ. میں اپنے نوجوانوں سے گزارش کروں گا، یہ جو ہیئر اسٹائل فلاں طرح کا چوٹی باندھے ہوئے لڑکے نظر آتے ہیں، خدا کرے یہاں کوئی موجود نہ ہو. صلوات بھیجیے گا بر محمد و آل محمد. توجہ کیجیے گا. ثقافت اور کلچر کی عزت کیوں؟ ہماری اپنی تہذیب ازا ہے. ہمارے بزرگوں، مجھے بہت اچھا لگا بھی آپ حضرات نے جو دست جمی ایک مرثیہ پڑھا، واقعی میں یہ تہذیب ازا ہے. اس کلچر کو، اس تہذیب کو، اس ثقافت کو آخر ہم کیوں کھو رہے ہیں؟ میں نے ایک مثال دی. رہبر معظم انقلاب پر ہمارا لاکھوں سلام، جنہوں نے نوجوانوں کو درس دیتے ہوئے یہ اعلان کیا، خبردار کبھی بھی سافٹ وار، جنگ نرم، ثقافتی الغار کی زد میں آ کر تم زمانے کے ساتھ بہہ مت جانا، بلکہ اپنے آپ کو عزیز بنانا. اب آپ انصاف سے بتائیے، یونیسکو ایک عالمی تنظیم ہے، توجہ کیجیے گا، یونیسکو نے کچھ اچھے کام بھی کیے ہیں. مثلا سامرہ میں جب حرمین امامین عسکرین پر بم بلاسٹ ہوا ہے تو یونیسکو جیسی عالمی تنظیم نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اس کی تعمیر میں. صلوات بھیجیے گا بر محمد و آل محمد. میں کر لیتا ہوں. یونیسکو نے کچھ اچھے کام بھی کیے ہیں، لیکن رہبر معظم انقلاب، میں گزارش کروں گا ہمارے نوجوان جائیں پڑھیں، گوگل پر میں نے وہ آرٹیکل پڑھا ہے 2030 کے نام سے جو انہوں نے ایک ایجنڈا پیش کیا ہے. رہبر معظم کہتے ہیں ہوگی اچھی تنظیم، لیکن ہم یونیسکو کے منشور حیات کو آخر کیوں اپنے لیے آئیڈیل بنائیں جب تک کہ قرآن مجید جیسا آئین حیات ہمارے سامنے موجود ہے. ہم صحیفہ سجادیہ جیسی کتاب کو رکھنے والے ہیں، ہمارے پاس نہج البلاغہ جیسی عظیم کتاب موجود ہے، تو آخر ہم دنیا کے بنائے ہوئے دستور و حیات کو اپنے لیے مشعل راہ کیوں قرار دیں؟ اب سمجھ میں آیا کہ جار جرداق نے امیر المؤمنین کی عزت و تکریم کے نتیجے میں کیا اعلان کیا تھا. وہ کہتا ہے میں نے یونائٹڈ نیشن میں بیٹھنے والے افراد کے قوانین کا بھی مطالعہ کیا ہے، میں نے علی مرتضیٰ کے بنائے ہوئے قوانین کو بھی پڑھا ہے، لیکن دونوں قوانین میں مجھے زمین اور آسمان کا فرق نظر آتا ہے. علی اس قانون ساز کا نام ہے جو پہلے عمل خود کرتا ہے پھر مالک اشتر کے سپرد کرتا ہے. صلوات بھیجیے گا بر محمد و آل محمد. ان کتابوں سے مانوس ہونے کی ضرورت ہے. اب آپ سوچئے امام حسین اور قرآن مجید میں کتنے مشترکات ہیں. ہادی امت قرآن بھی ہے، ہادی امت ذات سرکار سید الشہداء بھی. صراط مستقیم کی طرف لے جانے والی کتاب کا نام ہے قرآن مجید. امام حسین سے بھی جو وابستہ ہو گیا وہ صراط مستقیم کی جانب ہی گامزن ہوگا. قرآن مجید نبی سے ملنے والی میراث. حدیث ثقلین کی روشنی میں امام حسین بھی نبی اعظم سے ملنے والی میراث. عرش اعظم سے قرآن بھی آیا، عرش اعظم سے امام عالی مقام بھی تشریف لائے ہم بندوں کی ہدایت کے لیے. اور آگے بڑھوں، یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ 14 صدیاں گزر جانے کے بعد آج بھی جب ایک ممتاز قاری قرآن
قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو ذکر تلاوت قرآن کانوں میں رس گھولتا ہے۔ 14 صدیوں کے بعد آج جب ذکر سید الشہداء ہم سنتے ہیں تو ہمارے وجود میں تازگی اور شادابی اور نشاط پیدا ہوتا ہے۔ 14 صدیوں کے بعد آج قرآن جیسی کتاب پر کوہنگی کے آثار نمایاں نہیں ہے۔ ذکر فضائل و مصائب امام حسین پر 14 صدیاں گزر جانے کے بعد کسی طرح کی کوہنگی نظر نہیں آتی ہے۔ اور آسان کر دوں، قرآن وہ کتاب ہے جو اہل باطل کے لیے موت کا سامان ہے، ذات امام حسین بھی اہل باطل کے لیے موت کا پیغام ہے۔ جناب عظیم امروہوی نے کیا خوب کہا ہے کہ قرآن اور حسین کا پیغام ایک ہے، قرآن اور حسین کا ہر کام ایک ہے، آغاز ایک، دونوں کا انجام ایک ہے، اعجاز ایک، دونوں کا اکرام ایک ہے، دونوں کمال علم کے پیکر ہیں دوستو، دونوں ہی بوسہ گاہ پیغمبر ہیں دوستو۔ جو قرآن نے کہا وہی ذات سید الشہداء نے۔ عزیزان گرامی، ہمیں قرآن مجید اور خود امام حسین علیہ السلام سے درس حیات لینا ہے۔ انہی دروس میں مختلف دروس ہیں، بے شمار باتیں ہیں۔ ازدواجی مسائل موجودہ دور کا سب سے مبتلا بے مسئلہ ہے۔ گھر گھرانے کی لڑائیاں اس کووڈ کے دور میں، لاک ڈاؤن پیریڈ میں کورٹ کچہری تھانے کوتوالی تک ہمارے سماج کے لڑکے بچے بچیاں پہنچے ہیں۔ وکلاء علماء کیوں؟ کس حسین کا تذکرہ سننے والے 365 دن مسلسل مجلسیں، مسلسل پروگرامز ہو رہے ہیں، لیکن کیوں گھر گھر آنے کا شیرازہ منتشر ہو رہا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ یہ تعلیمات ہم تک نہیں پہنچے۔ میں نے کہا نا کہ ہمارے ان ممبروں سے جذباتی گفتگو کی گئی۔ اب سوچئے امام حسین نے کیا کہا تھا؟ بلا عمری انی لا احب بیتا فیہا رباب و سکینہ، خدا کی قسم مجھے وہ گھر پسند ہے جس گھر میں میری زوجہ رباب اور میری بیٹی سکینہ موجود ہوں۔ امام حسین کی ذات گھر گھرانے کی حسین زندگی گزارنے کی روش بتانے والی ذات ہے۔ کاش اس زاویے سے بھی علماء آئیں اور خطبہ آئیں اور گفتگو کریں۔ مختلف باتیں ہیں، کربلا سے ملنے والے دروس، لیکن ایک درس جسے میں نے اس سے پہلے والی مجلس میں بھی بیان کیا، میں اسی کو کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے نا امیدی میں امید کی کرن اگر کہیں سے مل سکتی ہے تو سرزمین کربلا، سرزمین عاشقان، سرزمین امام حسین یعنی کربلا معلی سے امام عالی مقام نے اس حالات میں جہاں امام سید سجاد زین العابدین علی بن الحسین علیہ السلام، مولا امام سجاد کہتے ہیں کہ ہم کربلا میں 30,000 کے لشکر کے محاصرے میں تھے۔ کل یتقرب الی اللہ بدمہ، اور ہر یزیدی امام حسین کا قتل کر کے تقرب الی اللہ کی منزلوں سے ہمکنار ہونا چاہتا تھا۔ یہ داعشی جو سروں کو کاٹتے ہیں، یہ طالبان، یہ القاعدہ، یہ جیسی جتنی تنظیمیں ہیں، اور پھر نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں، قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اللہ کا قرب نصیب ہو جائے گا۔ میدان کربلا میں امام حسین کے مقابلے میں آنے والے افراد بھی یہی خام خیالی میں مبتلا تھے کہ ہم انہیں قتل کریں گے۔ حافظ تھے، نمازی تھے، قربتاً الی اللہ یہ کام کر رہے تھے، لیکن اس موقع پر بھی امام حسین کا یہ کہنا، خدایا تمام تر مصیبتوں میں، سختیوں میں، شدائد میں، آلام میں، پریشانیوں میں میری تکیہ گاہ تیری ذات ہے بس۔ وَرَجَائٍ فِي كُلِّ شِدَّةٍ۔ اب آپ سوچئے، میں چند ایک نام پیش کروں، تاریخ میں کتنے افراد گزرے۔ مثلا ابو بکر ابن عبد الرحمن مخزومی امام حسین کے رشتہ دار ہیں۔ امام سے کہتے ہیں یا ابن عم، اور یہ وہ کون ہیں جنہیں مدینے کے فقہائے سبعہ میں ایک شمار کیا گیا ہے۔ اہل مدینہ دینی مسائل جاننے کے لیے ان کے پاس آتے تھے، بنی امیہ سے اچھے رابطے بھی نہیں تھے۔ امام سے کہتے ہیں یا ابن عم قد رأیت ما صنع اہل العراق بأبیک وأخیک، آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کے بابا کے ساتھ ان عراقیوں نے کیا سلوک کیا، آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کے بھیا حسن مجتبیٰ کے ساتھ ان عراقیوں نے کیا کیا۔ فَيُقَاتِلُكَ مَنْ قَدْ وَعَدْتَكَ أَنْ يَنْصُرَكَ،
جنہوں نے آپ کی نصرت کا وعدہ کیا ہے یہی آپ کے قتل کے درپے ہوں گے، لہذا آپ کربلا مت جائیے۔ امام کو روکنے کے لیے، امام کو نا امید کرنے کے لیے ابو بکر ابن عبد الرحمن مخزومی کا یہ ایک جملہ کافی تھا، لیکن اس موقع پر بھی امام عالی مقام نے صرف اتنا فرمایا وَمَهْمَا يَقْضِيَ اللَّهُ مِنْ أَمْرٍ يَكُنْ، جو خدا کی مرضی وہی ہوگی، ہم تو کربلا جائیں گے۔ نا امید نہیں ہوئے ہیں سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین۔ دوسرا نام ابو سعید خدری، صحابی پیغمبر ہیں، حدیث غدیر کو نقل کرنے والوں میں سر فہرست جن راویوں کا نام آتا ہے ان میں ایک نام ہے ابو سعید خدری کا۔ ابو سعید خدری بھی امام حسین سے کہتے ہیں یا ابن رسول اللہ انی لکم ناصح، میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ من فاز بہم فاز بالسہم الاخیب، جس نے ان پر بھروسہ کیا اسے نقصان ہوا۔ امام عالی مقام اس موقع پر بھی یہی کہتے ہیں یہ ہماری حمایت کریں یا نہ کریں، ہمیں کربلا جانا ہے، ایک قدم بھی اپنے موقف سے امام حسین پیچھے نہیں ہٹے۔ تیسری ذات بشر ابن غالب، عراق سے آ رہا ہے، امام حسین سے راہ کوفہ کربلا میں ملاقات ہوئی۔ مولا نے کہا اہل عراق کے حالات سے آگاہ کرو۔ وہ کہتا ہے مولا عراقی عوام کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں، آپ کربلا مت جائیے۔ امام نے کہا میں کربلا جاؤں گا دین کی بقا کے لیے، مکتب کی پاسبانی کے لیے۔ اور آگے بڑھی عبداللہ ابن عباس، امام کو روکا انہوں نے، یہاں تک کہ انہوں نے قسم کھائی میری نگاہ میں بنی امیہ کافر ہیں، کربلا مت جائیے، آپ بیابان چلے جائیے، آپ یمن چلے جائیے۔ امام نے کہا نہیں میں کربلا جاؤں گا۔ نہ امید نہیں ہوئے سرکار سید الشہداء۔ ام سلمہ، نبی کی روایت کو پیش کیا ہے کس نے؟ امام عالی مقام نے۔ محمد حنفیہ گریہ کر رہے ہیں مولا آپ اپنا نمائندہ بھیج دیجئے، وہاں مت جائیے، حالات اچھے نہیں ہیں۔ امام حسین نے جناب محمد حنفیہ کو دعاؤں سے نوازا ہے۔ امام کہتے ہیں یا اخی واللہ لو لم یکن ملجا ولا مأوا، اے میرے بھائی اگر کوئی امید کا مرکز نہ ہو، کوئی ذات نہ ہو، لما باعیت یزید ابن معاویہ، میں یزید ابن معاویہ کی بیعت نہیں کروں گا اور کربلا جا کر رہوں گا۔ امام عالی مقام کو کن کن لوگوں نے روکا ہے، لیکن بہت سارے نام ہیں، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن جعفر، نہ جانے کتنے افراد نے امام عالی مقام کی راہ میں خیر خواہی میں مشورہ دیتے ہوئے روکنے کی کوشش کی، لیکن امام عالی مقام آگے بڑھتے رہے۔ قرآن مجید میں عزیزان گرامی مختلف آیتیں ہیں جو انسان کو نا امیدی سے نجات دلاتی۔ مثال کے طور پر سورہ یوسف کی آیت نمبر 110، کریم پروردگار نے ارشاد فرمایا حَتَّى اِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّ مَن نَّشَاءُ وَلَا يَرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ علماء تشریف رکھتے ہیں، میرے لیے باعث افتخار ہے، علامہ طباطبائی نے لکھا ہے کہ کریم پروردگار نے یہاں پر کلمہ استیأسا استعمال کیا ہے، کلمہ یئسا استعمال نہیں کیا ہے۔ یعنی یہ انبیاء کرام، توجہ کیجئے گا، یہ انبیاء کرام اس ساحل تک، اس لبے نا امیدی تک پہنچے ہیں لیکن نا امید نہیں ہوئے ہیں۔ یہ ایسا یعنی نا امید ہو جانا۔ اب آپ ذرا توجہ کیجئے، پڑھیے تاریخ اسلام، پڑھیے قرآن۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ جنگ بدر میں ہم نے ملائکہ سماوات کو بھیجا، کس لیے؟ مسلمانوں کے دفاع کے لیے۔ آپ سوچئے اگر انسان ذات خدا سے لو لگا لے تو آسمان سے فرشتے مدد کے لیے جنگ بدر میں آ جاتے ہیں۔ میرا ایک سوال ہے تمام قرآن پڑھنے والے مسلمانوں سے، تمام عالم انسانیت سے، کیا پروردگار نے ان ملائکہ سماوات کے ذریعے اسلحے بھیجے تھے؟ کیا توپ آئی تھی؟ کیا ٹینک آیا تھا؟ کیا تلواریں آئی تھی؟ نہیں، آواز قدرت آئے گی۔ ان ملائکہ کے ذریعے ہم نے دشمنوں کے دلوں میں خوف پیدا کر دیا تھا۔ اب سمجھ میں آیا یہ عزاداری آل سعود کو کیوں نہیں اچھی لگتی، کیونکہ انہیں ان آنسوؤں سے خطرہ ہے جو ان کے باطل ایوانوں کو خاکستر میں تبدیل کر دینے کے لیے کافی و وافی ہے۔ عزیزان گرامی آپ توجہ کیجئے، اسلحے نہیں آئے تھے بلکہ آواز قدرت آئے گی۔ چونکہ انہوں نے نا امیدی کا دامن نہیں پکڑا، امیدوار رہے، لہذا ہم نے انہیں ان کے مقاصد میں کامیابی عطا کی۔
جناب نوح کو ان کے مقصد تک پہنچنے کے لیے 1000 برس کی عمر چاہیے تھی، 1000 برس سے زیادہ عمر دی۔ پیغمبر خاتم کو ان کے مقصد میں کامیابی کے لیے 63 برس چاہیے تھے، 63 برس کی عمر دی۔ اب سمجھ میں آیا کہ آج کریا امام خمینی کا فوٹو کیوں نظر آتا ہے، کیونکہ امام خمینی کو الہی مدد نصیب ہوئی تھی، اور وہ الہی مدد کیا تھی کہ ذکر خدا کو اتنا عام کر دو کہ پرچم اسلام سربلند رہے۔ تمام تر مادی امکانات رکھنے والے افراد غرق ہو گئے، نیست و نابود ہو گئے، لیکن ایک چھوٹے سے حقیر مکان میں رہنے والا خمینی بت شکن انسان کے سر کا تاج بن گیا۔ یہ ہے پر امید ہونے کا نتیجہ۔ قرآن مجید میں مختلف آیتیں ہیں، میں آپ کے سامنے پیش کروں، کتنی ہی سختیاں کیوں نہ آ جائیں، مختلف انبیاء کے لیے پروردگار نے کہا نجینا۔ مثلا سورہ ہود کی آیت نمبر 94، نجینا شعیبہ، ہم نے شعیب کو نجات دی۔ نجینا ہودا، سورہ ہود کی آیت نمبر 58، ہم نے ہود کو نجات عطا کی۔ نجینا صالحا، ہم نے جناب صالح کو نجات عطا کی۔ نجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون، صاحبان ایمان صاحبان تقوی کو ہم نے ساحل نجات تک پہنچایا۔ یا پھر مالک نے سورہ دخان کی آیت نمبر 30 میں اعلان کیا وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، ہم نے بنی اسرائیل کو نجات عطا کی۔ قرآن میں مختلف آیتیں ہیں جو انسان کو نا امیدی میں امید دلانے والی ہیں۔ میں 2 روایتیں آپ کے سامنے پیش کروں۔ امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، مولا امیر المؤمنین سے ہم تک یہ روایت پہنچی، ما فی القرآن آیا اوسو من یا عبادی الذین اسرفوا، سورہ زمر کی آیت نمبر 53، جس کا میں نے تذکرہ بھی کیا۔ امیر المؤمنین کہتے ہیں اس سے بڑی کوئی آیت نہیں جو انسان کو امید دلانے والی ہو۔ توجہ کیجئے گا، شاید آپ نے اس سے پہلے سنا ہو، شاید نہ سنا ہو۔ وقیل ان هذه الآیہ نزلت فی وحشی، یہ آیہ کریمہ وحشی کے بارے میں نازل ہوئی۔ وحشی کون ہے؟ قاتل جناب حمزہ۔ آج ہمارا جوان بسا اوقات ان ممبروں سے نوجوانوں کو اتنا ڈرا دیا جاتا ہے کہ نوجوان کہتا ہے اب تو گناہ ہو ہی رہا ہے، اللہ تو معاف کرے گا نہیں۔ کربلا کا عظیم ترین پیغام، گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اپنے آپ کو حر بنا کر اپنے امام کے نصرت کے لیے آمادہ کر لو، تاکہ شاعر کو کہنا پڑے کہ عشق مولا میں میرا دل جب فنا ہو جائے گا، یا مدینہ یا نجف یا کربلا ہو جائے گا۔ اور دیکھ کر فوج عدو میں حر کو کہہ سکتا تھا کون؟ خاک ہو کر شامل خاک شفا ہو جائے گا۔ یا پھر شاعر نے کہا یہ نور وہی نور ہے جو نار سے نکلا۔ یہ کس کے لیے کہا ہے؟ جناب حر کے لیے۔ یعنی گناہ کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو، اگر خدا کی ذات سے لو لگا رکھی ہے تو پروردگار گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ لیکن پھر کہوں گا، گال تھپ تھپا لینا، کان امیٹ لینا، یہ توبہ نہیں ہے۔ وہ دین جو ہمارے ہاں دینداری کے نام پر پایا جاتا ہے کہ مسجد کے پاس سے گزرے مسجد کو چوم لیا، پین کلر والا دین۔ بعض ڈاکٹرز ہوتے ہیں نا، جہاں ذرا سا آپ نے درد بتایا انہوں نے فوراً پین کلر دیا۔ اچھا ڈاکٹر کبھی پین کلر نہیں دیتا ہے۔ بعض ممبر پر آنے والے وہی والا دین دیتے ہیں، ذرا دیر کے لیے جذباتی گفتگو، یہاں پہنچ گئے، اس کا بوسہ وہاں، اس کے بعد دین ختم۔ کہا نہیں، اپنی زندگی میں 24/7 اپنے آپ کو دیندار بنا کے رکھو۔ تمہارا دین فصلی اور موسمی دینداری نہیں ہونا چاہیے تمہارے یہاں۔ عزیزان گرامی، اس زاویے سے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قاتل جناب حمزہ وحشی، میں روایت پیش کر دوں آپ کے سامنے بہت مختصر لفظوں میں۔ لکھا ہے علماء نے، نبی اعظم کو خبر دی ایک کافر آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ پیغمبر نے کہا کون ہے؟ کہا نقاب ڈال کر آیا ہے۔ پیغمبر نے کہا اجازت ہے۔ کون ہو؟ کہا میں بہت بڑا گنہگار ہوں۔ توجہ کیجئے گا، کیوں آئے ہو؟ مسلمان ہونا چاہتا ہوں، لیکن مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں پروردگار میرے گناہ کو معاف نہ کرے۔ کہا ہو کون؟ کہا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ کہا ہو جاؤ، پروردگار معاف کر دے گا۔ شہادتین کا کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے۔ نبی کہتے ہیں اب تو بتا دو آخر کون ہو؟ اب وہ کہتا ہے میں آپ کے چچا جناب حمزہ کا قاتل ہوں۔ نبی کی حالت دگرگوں ہو گئی تھی۔
پیغمبر خاتم نے اپنے پاس سے جانے کے لیے کہا، اس موقع پر سورہ زمر کی آیت نمبر 53 نازل ہوئی، جس میں مالک یہ کہتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ لکھا ہے مفسرین نے، یہاں عبادی سے مراد عام گنہگار بندے نہیں ہیں۔ اگر ایک کافر بھی خدا کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے توبہ کے ندامت کے آنسو لے کر پہنچ جائے تو پروردگار اسے نا امید نہیں کرے گا، بلکہ ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ آپ پڑھیے تاریخ میں متعدد نمونے ہیں۔ ایک روایت جب پیغمبر سے پوچھا گیا، اسی روایت کا فقرہ ہے، فقیل یا رسول اللہ ہذہ لہ خاصہ، کیا یہ صرف وحشی کے سلسلے میں ہے؟ ام للمسلمین عامہ، یا دیگر مسلمان بھی توبہ کر سکتے ہیں؟ فقال بل للمسلمین عامہ، دنیا اسلام کے تمام افراد اپنے گناہوں کا اعتراف اپنے خدا کے سامنے کر لیں تو پروردگار گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ میں اور دیگر روایتوں کو چھوڑ رہا ہوں۔ امام باقر نے کیا فرمایا؟ سورہ زحا کی آیت نمبر 5 جو انسان کو سب سے زیادہ پر امید بنانے والی ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یا پھر آپ جا کر کے سورہ ہود کی آیت نمبر 114 کو پڑھیے گا، جہاں مالک نے فقط واجب نمازوں کا تذکرہ کیا ہے۔ تم واجب نمازوں کو پڑھو، مستحبات کی فکر نہ کرو۔ اگر واجب نمازوں کی تم پابندی کرو گے تو پروردگار تمہیں وہاں سے عطا کرے گا جہاں تک تمہارا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اگر بہجت نے بھی نصیحت کی تھی، واجب انجام دو، حرام سے بچو، لیکن ہمارے قوم کے افراد مستحبات کی پہلے فکر کرتے ہیں، واجبات کو بعد میں اگر وقت ملا تو دیکھا جائے گا، پڑھ لیں گے، ابھی تو وقت باقی ہے۔ دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیوں قبول نہیں ہوتی ہیں؟ چوتھے امام حضرت امام سید سجاد علیہ السلام مولا فرماتے ہیں الذنوب التي ترد الدعاء، وہ گناہ جو انسان کی دعاؤں کی قبولیت کی راہ میں رکاوٹ ہوتے ہیں، ان میں کیا ہے؟ سوء النیہ، نیت کرنا ہی نہیں آتی ہو۔ آپ کو پتا ہے جناب ابو ذر کو پیغمبر نے نصیحت کی ہے، یا ابا ذر لیکن لک النیہ حتی فی الاکل والنوم، اے ابو ذر ہر عمل میں نیت کرو، اگر لقمہ بھی اٹھاؤ تو قربتاً الی اللہ کی نیت سے، بستر پر سونے کے لیے جاؤ تو قربت کی نیت سے۔ میں آپ کے سامنے یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں، کل روز محشر خدا کی بارگاہ میں ہمیں آپ کو، دنیائے بشریت کو، دنیائے انسانیت کو ظاہری بیوٹی کے مطابق اجر و ثواب نہیں ملنے والا ہے۔ اجر و ثواب کا میلاک و معیار یہی انسان کی اپنی نیت ہے۔ اگر ہم خطابت کر رہے ہیں خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تو اس کا ثواب ملے گا۔ اگر کوئی شاعر اپنا کلام پیش کر رہا ہے خدا کی رضا کے حصول کے لیے، اللہ کے ہاں سے اسے اجر و ثواب ملے گا، لیکن مقصد اگر کچھ اور ہو تو وہاں پروردگار کی بارگاہ میں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ پھر امام کہتے ہیں تمہاری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ترک التصدیق بالاجابہ، پہلے ہی سے من منا لو کہ اللہ تو سنتا ہی نہیں ہے، چلو مانگ لیتے ہیں۔ کیوں نہیں قبول ہوتی؟ خبث السریرہ، انسان کا باطن گندا ہو، پروردگار کبھی بھی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا ہے۔ پھر مولا کہتے ہیں وَتَأْخِيرُ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ عَنْ أَوْقَاتِهَا، واجب نمازوں کو ٹال مٹول کر کے پڑھنا کہ ابھی تو وقت باقی ہے، چلو مجلس میں شریک ہو جائیں، ان کو اپنا چہرہ دکھا دیں پھر پڑھ لیں گے۔ کہا نہیں، واجب نمازوں کو بر وقت پڑھو، پھر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو، پروردگار تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ پھر مولا کہتے ہیں وَاسْتِعْمَالُ الْبَذَا وَالْفُحْشِ فِي الْقَوْلِ، گالی بکنے والا، بدگوئی کرنے والا، توجہ کیجئے گا بات آ گئی، بد زبانی کرنے والا خدا کی بارگاہ میں دعا کرے، پروردگار دعاؤں کو قبول نہیں کرتا ہے۔ کاش کبھی اللہ توفیق دے تو بیان کروں، جس طرح ہمیں جنسی عفت حاصل کرنی ہے اسی طرح اپنی گویائی میں ہمیں اپنے آپ کو عفیف بنانا ہوگا۔ زبان کی عفت، جس کے دل میں جو آتا ہے۔ نظریاتی اختلاف ہونا کوئی بڑی بری بات نہیں ہے، علماء میں رہا ہے، اور قومیں ترقی کرتی ہیں نظریاتی اختلاف، لیکن کس نے آپ کو رائٹ دیا ہے اور حق دیا ہے کہ آپ کسی کی بات سے متفق نہ ہوں تو فوراً نطفے پہ پہنچ جائیں، فوراً اماں ابا کو کہنے لگیں؟ مومن کی حرمت
میں آپ کے سامنے پیش کروں، امام حسین علیہ السلام امام عزت ہیں، توجہ کیجئے گا، عزت نفس کا درس دیا ہے سرکار سید الشہداء نے۔ آنے والا آتا ہے مولا کے پاس، مولا سے کچھ کہنا چاہتا ہے، روایت کہتی ہے امام عالی مقام نے اسے قلم دیا اور کاغذ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر عاشق امام حسین کی جیب میں قلم بھی ہونا چاہیے اور کاغذ بھی ہونا چاہیے۔ اب یہاں کتنے لوگوں کے پاس ہے؟ اپنا اپنا سب لوگ دیکھ لیں، صلوات بر محمد و آل محمد۔ ہاں، اس کا چلن نہیں ہے، مجلسیں خوب ہو رہی ہیں، کوئی نوٹ نہیں کرتا۔ میں اتنی بڑی ڈائری لے کر کیوں بیٹھا ہوں؟ حافظے سے پڑھ سکتا ہوں۔ ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہمارا نوجوان کبھی کبھی لکھ لے اور جا کر کے دیکھ لے جو سورہ ہود کی آیت نمبر 54 بتائی گئی موجود ہے یا نہیں۔ مثال دے رہا ہوں، ہاں کبھی کبھی کراس کوشچن بھی ہونا چاہیے، چیک بھی کرنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، امام کہتے ہیں تمہیں جو کچھ کہنا ہے، دیکھیے امام حسین نے عزت نفس کا درس دیا ہے۔ امام حسین کہتے ہیں تم جو کچھ کہنا چاہتے ہو لکھ کر دو، جانے قربان جائیں۔ اب وہ لکھتا ہے، مولا میں آپ سے پیسہ مانگنے نہیں آیا ہوں، میں فلاں کا 500 درہم کا مقروض ہوں، صرف اتنی مہلت دلا دیجئے کہ میں اپنا کام کاج کر لوں، ان قریب اس کے پیسے ادا کر دوں گا۔ روایت کہتی ہے امام حسین نے اسے 1000 درہم دیے، کہا 500 درہم قرض والے جا کر کے ادا کر دینا، 500 درہم سے اپنے دیگر کام چلانا۔ پھر امام نے جو اسے نصیحت کی ہے، امام کہتے ہیں جب کبھی مانگنا ہو تو ہر کسی کے سامنے دست سوال مت پھیلانا۔ 3 نصیحتیں کی، ذی دین، اس سے مانگنا جو دیندار ہو، جو نہ دے سکے تو تمہارے حق میں خدا کی بارگاہ میں دعا کرے، خدایا فلاں بندے کی مشکل کو حل کر دے۔ آؤ مروتن، اس سے مانگنا جو جوان مرد ہو، جو خود نہ دے سکے تو انگلی تھام کر اس ادارے تک پہنچا دے جہاں سے مشکل حل ہو سکے۔ پھر مولا کہتے ہیں آؤ حاسبین، اگر مانگنا ہی پڑے تو ہر کسی سے مت مانگنا، جس سے مانگ رہے ہو اس کا فیملی بیک گراؤنڈ چیک کر لینا، کس قبیلے سے تعلق رکھنے والا ہے۔ عزیزان گرامی، ان تینوں معیاروں کو اس گھرانے سے ریلیٹ کر کے دیکھیے، کیا اس سے بڑا دیندار گھرانہ کوئی ہے؟ کیا اس سے بڑا جوان مرد گھرانہ روئے زمین پر کوئی ہے؟ کیا اس سے اعلیٰ حسب و نسب والا کوئی ہے؟ شاعر نے کہا مانگنا ہو تو در در کی ٹھوکر مت کھانا، اس در پر پہنچ کر توسل کرنا، خدا سننے والا ہے۔ شاعر کہتا ہے 14 صدیوں سے بھکاری ہے زمانہ اس کا، پھر بھی خالی نہیں ہوتا ہے خزانہ اس کا۔ صلوات بھیجیے گا بر محمد و آل محمد۔ مانگنے کا ہنر ہونا چاہیے، مانگنے کا سلیقہ ہونا ہے، عزت نفس کی حفاظت کا درس دیا ہے۔ میں اکثر بیان کرتا ہوں جب کبھی بات مدد کی آتی ہے، خدا ہمارے ان برادران کو سلامت رکھے جن کے ہاں جذبہ ہے، ہماری قوم کے جوانوں کو اللہ سلامت رکھے، لیکن میں گزارش کروں گا صرف مالی مدد کے بارے میں ہمیں نہیں سوچنا ہے، فکری مدد کے بارے میں سوچنا ہے۔ اگر ان مجالس میں ہماری قوم کے جوانوں کی فکری مدد ہو رہی ہوتی تو آج قوم کا کوئی نوجوان بے روزگار نہ ہوتا۔ فکری مدد نہیں ہے۔ امام سید سجاد نے ابو حمزہ صومالی کی مالی مدد نہیں کی ہے بلکہ فکری مدد کی ہے۔ وقت نہیں ہے، اس سے زیادہ میں اشارہ نہیں کر سکتا۔ امام سید سجاد نے ابو خالد کابلی کی مالی مدد نہیں کی ہے بلکہ فکری مدد کی ہے۔ جس قوم کے نوجوانوں کو فکری مدد مل جاتی ہے وہ قوم ترقی کرتی ہے، لیکن جب قوم فقط استخارے پر آ جائے، کتنے فون آتے ہیں، کتنے لوگ رابطہ کرتے ہیں، اور حیرت ہوتی ہے مولانا لڑکی بہت اچھی ہے، رشتہ ہو جائے بیٹے کا تو کیا کہنا ہے، لیکن استخارہ دیکھ دیئے۔ اب یہاں استخارے کی گنجائش باقی ہے۔ امیر المؤمنین یعصوب الدین امام العارفین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، مولا امیر المؤمنین کہتے الاستشارۃ عین الہدایہ، مشورہ طلبی عین ہدایت ہے۔ قومیں وہی ترقی کرتی ہیں جو قومیں مشورہ لیا کرتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی خطیب کہے، کوئی ذاکر کہے، کوئی انسان کہے یہ بھی تو مشورہ ہی ہے۔ نہیں، یہ مشورہ نہیں ہے، یہ مغالطہ ہے۔ مشورہ اس فیلڈ کے ماہرین اور ایکسپرٹ سے لیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، لہذا ہمیں ان باتوں کو بھی جاننا ہوگا۔ میں آگے بڑھوں۔ اب آخر اس امیدواری اور پر امید ہونے کے جو اثرات ہیں، بہت ساری روایتیں ہیں، میں چھوڑ رہا ہوں۔ ان میں پہلا جو فائدہ ہے وہ ہے حوصلہ افزائی،
وہ ہے موٹیویشن. جو قوم، جو انسان، جو نسل پر امید ہوتی ہے کبھی بھی اس کی ہمت پست نہیں ہوتی ہے. آپ سوچئے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد 40 برس سے مسلسل کتنی پریشانیاں ہیں، کس کس طرح کی پابندیاں عائد کی گئیں، لیکن چونکہ یہ قوم پر امید ہے اور اسے انتظار ہے وقت کے امام کی آمد کا، اسے معلوم ہے آنے والا آئے گا، ہمارا وقت کا امام پس غیبت ہے جو خود منتظر رہے، مشکلات ختم ہوں گے. نتیجہ کیا ہوا کہ انہیں آگے بڑھنے کا ہنر ملا. دوسرے ترقی یافتہ ممالک سے آنے والے رش کرتے تھے صرف ایک تہران کے امام خمینی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو دیکھ کر. پورے ایران کی بات نہیں کر رہا ہوں، ترقی یافتہ ممالک میں رہنے والے. ایران نے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد اتنی کم مدت میں اتنی کامیابی حاصل کر لی. یہ کہاں سے ہنر ملا؟ یہ صرف اسی امید کا نتیجہ ہے. آپ پڑھیے قرآن. جناب یعقوب نے 30 برس مسلسل اپنے بیٹے جناب یوسف کو یاد کیا ہے. قرآن مجید کے سورہ یوسف میں ارشاد خداوندی ہے. یعقوب کہتے ہیں یا بنی اذهبوا من فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا یئیس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اے میرے بچوں جاؤ یوسف کو تلاش کرو، رحمت خدا سے مایوس نہ ہو. رحمت الہی سے مایوس ہونے والی قوم کافروں کی قوم ہوا کرتی ہے. 30 برس فراق یوسف میں یعقوب جیسے باپ نے گریہ کیا ہے. وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، آنکھوں کی بینائی چلی گئی لیکن نا امید نہیں ہوئے بلکہ امید کا دامن تھامے رہے ہیں. کتنا سخت دور تھا جناب یعقوب کے لیے. اور میں آپ کے سامنے اعلان کروں اور بیان کروں، ہوں گے ایسے افراد جنہوں نے اپنے جوانوں کو کھویا، بالخصوص اس کووڈ کے دور میں. نہ جانے ہمارے کتنے علماء ہم سے رخصت ہو گئے. تو کیا ہم نا امید ہو جائے، ہم کفر بکنے لگے، اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں ہے، ہم تو اللہ سے ناراض ہیں، ہم تو اب نماز نہیں پڑھتے. ایسا کہا ہے لوگوں نے، ہم تو بھیا اب نماز نہیں پڑھتے. فائدہ کیا جب اللہ ہماری سنتا ہی نہیں ہے. میں آپ کے سامنے ایک روایت پیش کروں. چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام مولا کہتے ہیں، روایت کہتی ہے امام صادق کا بیٹا مریض ہوا. اصحاب کیا دیکھ رہے ہیں کہ امام ذرا مضطرب ہیں، کبھی اٹھتے ہیں، کبھی بیٹھتے ہیں، کبھی چلتے ہیں، کبھی پھرتے ہیں. اصحاب نے آپس میں چیمی گوئیاں کی کہ مولا کا بیٹا مریض ہے تو امام کی یہ کیفیت دل ہے، اگر بیٹا اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو امام کا کیا حال ہوگا. روایت کہتی ہے بچہ مر گیا. اب وہ امام صادق جو اب تک مضطرب تھے مطمئن ہو گئے. اصحاب نے دست ادب جوڑ لیا، مولا اب تو آپ کے اضطراب میں اضافہ ہونا چاہیے، بیٹا اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے. سنیں گے امام نے کیا فرمایا. امام صادق کہتے ہیں انا نحن اہل البیت انما نجزع قبل المصیبہ، مصیبت سے قبل ہم اہل بیت تدبیر کی راہیں تلاش کرتے ہیں. فاذا وقال عامر، لیکن اگر حکم خدا سے ہمارے لیے کوئی فیصلہ ہو جائے تو ہم اپنے سر تسلیم کو خم کر دیتے ہیں. آپ کربلا کو پڑھیے. آپ سوچئے ہمارے ہاں ایک جنازہ رکھا ہو نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ رے عظمت سرکار سید الشہداء صبح عاشور سے عصر عاشور تک امام عالی مقام نے کتنے جنازے اٹھائے ہیں. کیا امام کے لبوں پر شکوہ ہے، گلہ ہے؟ نہیں، ایک جملہ الہی رضی تو بے رضا، خدایا ہم تیری مرضی پر راضی رہنے والے ہیں. اور یہی کمال ہم نے زینب اولیاء مقام کے ہاں دیکھا، جو دربار میں جانے کے بعد ایک جملہ کہتی ما رأیت الا جمیلا، سوائے زیبائی اور خوبصورتی کے ہم نے کچھ نہیں دیکھا ہے. نا امیدی میں بھی امیدواری کا درس دیا ہے قرآن مجید نے. ایک اور عظیم درس ہے، وہ ہے تلاش و کوشش، وہ ہے مسلسل راہ خدا میں کوشش کرنا. پڑھیے گا سورہ کہف کی آیت نمبر 110. کریم پروردگار نے ارشاد فرمایا من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، عمل صالح کرو اگر اللہ سے امیدوار ہو. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اس کا شریک کسی کو قرار مت دو. ایک اور فائدہ ہے، وہ ہے استقامت، پائیداری. مالک نے آواز دی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا
وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. تو کیا خدا کو خدا کی طرح مانا ہم نے؟ نہیں، خدا کو خدا کی طرح مانا تھا جناب بلال حبشی نے. رنگ کالا تھا، سیاہ پوست تھے، پسینے سے بدبو آ رہی تھی، لیکن چونکہ کلمہ توحید پڑھ رہے تھے تو فوراً کہا گیا خدا کو خدا کہنا چھوڑ دو. نتیجہ کیا ہوا؟ خدا کو خدا کی طرح مانا، زیتون کے کھولتے تیل میں ڈالا گیا، برہنہ کر کے عرب کی سنگلاخ وادیوں سے باندھا گیا، پاؤں میں رسیاں باندھ کر گلی کوچے میں پھرایا گیا. لیکن چونکہ نا امید نہیں ہوئے، خدا کو خدا کی طرح مانا، تو پائے ثبات میں لغزش نہیں آئی، جس کے نتیجے میں نبی اعظم نے مؤذن اسلام قرار دیا. اجر و ثواب دینے والا کریم پروردگار ہے، پائے ثبات میں لغزش نہیں آنی چاہیے. ایک اور چیز وہ ہے آسائش. ہر سختی کے بعد ایک آسانی ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ہر سختی کے بعد آسانیاں ہیں. ایک اور فائدہ ہے، وہ ہے ذہنی سکون. آج کا سماج بیمار ہے، ڈپریشن کا شکار. ڈاکٹرز کیا لائن لگی ہوئی ہے، جن کی فیس کتنی ہے؟ 1000 روپے. دوا کے نام پر کیا ہے؟ کھیل تماشا. کیوں ڈپریشن ہے؟ یہ جو ہماری جیب میں موبائل رکھا ہے، اس نے لوگوں کو مریض کر دیا ہے. میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں اور پہلی بار کہہ رہا ہوں، آنے والی نسل میں اگر بچے پاگل پیدا ہوں تو تعجب مت کیجیے گا، تعجب مت کیجیے گا. جنون دیکھا ہے آپ نے بچوں کا موبائل کے لیے؟ یہ کیوں؟ وجہ یہی ہے دنیا سے دل بستگی. دعائے کمیل میں ہم اور آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم اغفر لی الذنوب التی تقطع الرجا. خدایا ان گناہوں کو معاف کر دے جو ہمیں نا امید کرنے والے ہیں. ارحم من راس مالہ الرجا. خدایا اپنی رحمتیں ہمارے شامل حال کر دے کہ ہمارے پاس تیرے ذات سے امید کے سوا کوئی اور سرمایہ نہیں، کوئی اور پونجی نہیں. اگر ذہنی سکون چاہیے، اگر ذہنی اطمینان چاہیے تو اپنے آپ کو ہمیں اور آپ کو پر امید بنانا ہے. آپ پڑھیے جناب موسیٰ کے بارے میں. جناب موسیٰ، بس میں ختم کر رہا ہوں، جناب موسیٰ اپنی زوجہ کے ساتھ نکلے ہیں صحرا اور بیابان میں، شدید ٹھنڈک. کیا لکھا ہے علماء نے؟ جناب موسیٰ کی زوجہ پریگننٹ ہیں، حاملہ ہیں. موسیٰ نے کہا یہیں ٹھہرو، ہم آگ کی تلاش میں جا رہے ہیں. اور پہنچ گئے کوہ طور تک. فوراً آواز آئی فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى. نا امیدی میں بھی موسیٰ نے امید کا دامن نہیں چھوڑا ہے. امیر المؤمنین کہتے گئے تھے آگ کی تلاش میں، لیکن واپس آئے تو فرجع نبیّ، نبوت کے اہم منصب کو لے کر واپس آئے. جناب عیسیٰ ولادت کے بعد جناب مریم پریشان ہیں، حیران ہیں، سرگردان ہیں، خدا کی بارگاہ میں شکوہ کر رہی ہیں. لیکن پروردگار نے جب دیکھا کہ نا امیدی میں بھی امید کا دامن تھامے ہوئے ہیں، جناب عیسیٰ نے گہوارے میں رہ کر گفتگو کی ہے. انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا. انسان نا امیدی میں بھی اگر امید کا دامن اپنے ہاتھ سے پکڑے رہے تو خدا بھی راضی ہوتا ہے، اہل بیت کی خوشنودی بھی بندے پروردگار کے شامل حال ہوتی ہے. آئیے رب کریم کی بارگاہ میں دعا کی جائے، خدایا دین فہمی کا شعور نصیب فرما. معبود ہم سب کو کربلا سے درس ایثار، درس فداکاری، درس امیدواری لینے کی توفیق کرامت فرما. دعا کی قبولیت اور علماء کی سلامتی کے لیے ایک صلوات بھیجیے گا بر محمد بس یہیں پر میں اپنی گفتگو کو تمام کر رہا ہوں. چند جملے مصائب کا اور سن لیجئے، انشاءاللہ کل مفصل آپ بیان سنیں گے فضائل اور مصائب کا. ایام واقعی میں بڑے سخت ایام ہیں. اگر انسان صرف سوچ لے ان ایام کے بارے میں، کون سے ایام ہیں جس کے لیے امام سجاد نے جناب منہال سے یہی تو کہا تھا، منہال تم نے انصاف نہیں کیا. یعقوب کو اللہ نے اتنے بیٹے دیے، ایک یوسف جدا ہوا تو یعقوب نے اتنا گریہ کیا کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے. ہمارے 18 یوسف بھری دوپہر میں میدان کربلا میں ختم ہو گئے. کیا ہمیں رونے کا حق نہیں ہے؟ اور جب جناب منہال نے کہا مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے، امام نے کہا ہاں شہادت ہماری میراث ہے، لیکن کیا میں وہ جملہ ادا کروں؟
ماؤں بہنوں اور پھوپھیوں کے ساتھ، جبکہ وہ بے ردا ہوں، بے مکن و چادر ہوں، کوفہ و شام کے بازار و دربار میں جانا بھی ہماری میراث ہے۔ اور پھر جب پوچھنے والے نے پوچھا ہے امام سجاد سے، مولا سب سے زیادہ اذیتیں کہاں پہنچی ہیں؟ امام سجاد نے 3 مرتبہ لفظ استعمال کیا، الشام الشام الشام۔ علماء بیان کرتے ہیں شاید یہاں پہلے شام سے مراد بازار شام ہو، دوسرے شام سے مراد دربار شام ہو، تیسرے شام سے مراد زندان شام ہو۔ آپ کو پتہ ہے سادات میری نگاہوں کے سامنے ہیں، قابل اعتبار ہیں آپ حضرات۔ غیرت مند گھرانہ ہوتا ہے تو غیرت مند گھرانے کے افراد اپنی غیرت مند خواتین سے یہی کہتے ہیں، خبردار فلاں مارکیٹ میں مت جانا، بیہودہ لوگ ہوتے ہیں۔ غیرت مند فاطمہ کی غیرت مند بیٹیاں، تماشائیوں کا ہجوم۔ اور پھر کوفے کے بازار کے حالات الگ ہیں۔ کوفے میں استقبال صدقے کے خرمے سے ہوا ہے، لیکن شام کے بازار میں استقبال انگاروں سے ہوا۔ یہی وجہ ہے سید سجاد مرثیہ پڑھتے ہیں، جب ہم شام کے بازار میں پہنچے تو ہمارے سر پر انگارہ آیا، پہلے کپڑا جلا امامے کا، پھر میرا سر جل رہا تھا، لیکن میں اتنا مجبور تھا کہ میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ آپ سوچئے گئے ہیں مومنین شام کی سرزمین پر، بازار شام جہاں پر ختم ہوتا ہے وہاں سے دربار شام کا فاصلہ محض 40 قدم کا، 15-16 اذانیں ختم کر دی ہیں، تماشائیوں کا ہجوم ہے۔ اور پھر دربار شام، جس کے لیے امام سجاد کہتے ہیں ہمیں دربار شام کا وہ منظر کبھی نہیں فراموش ہوتا، ہمیں اس جگہ کھڑا کیا گیا جہاں غلاموں کی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی۔ اجرکم علی اللہ۔ بس میں ختم کر رہا ہوں، ایک آخری منزل، اور وہ ہے زندان شام کی۔ بس ایک منزل سن لیجئے۔ مجھے بھی اللہ نے بیٹی کی نعمت اور دولت سے نوازا ہے، آپ کے یہاں بھی بیٹیاں ہیں، لیکن ذرا تصور میں یتیمہ حسین مظلوم کربلا جناب سکینہ کو رکھیے گا۔ کون ہے سکینہ؟ زندان شام۔ بس میں نے ختم کر دیا۔ زندان شام میں محو استراحت اچانک بیدار ہوئی اور بار بار کہتی پھوپھی اماں میرا بابا، پھوپھی اماں میرا بابا، پھوپھی اماں میرا بابا۔ لکھا ہے علماء نے کوہرام مچا، یزید کی نجس سماعت تک جب آواز پہنچی، یزید نے حکم دیا تشت میں سر حسین رکھا جائے، بھیجا جائے۔ سنیں گے آپ، تشت میں سر مظلوم کربلا ہے، کپڑے سے ڈھکا گیا ہے۔ جب یہ تشت پہنچا ہے، ننھی سکینہ تشت دیکھنے کے بعد معصومانہ لہجے میں ایک جملہ کہتی پھوپھی اماں میں نے بھوک کا شکوہ نہیں کیا ہے، ارے مجھے میرا بابا چاہیے۔ اب جو تشت سے روپوش کو ہٹایا گیا تو کھانا تو نہ تھا، باپ کا کٹا ہوا سر سکینہ نے رخسارے پر رخسار کو رکھ دیا۔ بابا آپ تب کہاں تھے جب ہمیں آپ کی شہادت کے بعد دیار بدیار بے مکنا ہو چادر۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ رضم بقضائه وتسلیما لأمره الہی لا معبود سواک، الہی بحق الزہراء وابیها وبعلها وبنیها والسر المستودع فیها بعدد ما احاط به علم۔ خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما، معبود ذکر بابرکت کے صدقے میں منجی بشریت محور کائنات حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اے کریم پروردگار ہم سب کو دین فہمی کا شعور نصیب فرما۔ ہمارے گزشتہ علماء جن کے خدمات ناقابل فراموش ہیں جو اس دنیا میں نہیں، انہیں جوار رحمت میں جگہ کرامت فرما۔ معبود واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، ہم سب کو کربلا سے درس ایثار و فداکاری، درس شجاعت و عبادت لینے کی توفیق کرامت فرما۔ ہمیں اپنے بچوں کی دینی، اخلاقی، سیاسی، اجتماعی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ معبود واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔
اے کریم پروردگار مؤمنین، علماء، افاضل، واعظین، خطباء، ذاکرین، شعراء، مراجع اعظام، بالخصوص رہبر فرزانہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنئی محافظ کربلا آیت اللہ العظمیٰ سیستانی سید مقاومت جناب سید حسن نصر اللہ کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ۔ معبود ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوموں کی حمایت فرما، ہمارے ملک کی شرپسند تنظیموں کو نیست و نابود فرما، ہمیں اپنے ملک میں باعزت طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق کرامت فرما۔ معبود واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، اے کریم پروردگار ہمارے یہ برادران جو گلستان مہدی کے نام سے ان علماء کے زیر نگرانی نہایت حسین کام انجام دے رہے ہیں، معبود ان کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ہماری قوم کے ان نونہالوں کو، ان بچوں کو دن دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرما۔ معبود واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، ہم جب تک زندہ رہیں قرآن و اہل بیت سے وابستگی رہے، آخرت میں اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہم سب کو کربلا کی زیارت سے مشرف فرما، ہمارے اعمال کو اس لائق بنا دے کہ امام ہمیں اپنے آوان و انصار میں شمار فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ دعا کی قبولیت کے لیے، اپنی سلامتی کے لیے، مریضوں کی شفایابی کے لیے صلوات بھیجیے گا بر محمد و آل اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا، اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا، نہ بھول سکے گا اس سے تا حشر زمانہ، اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا، اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا، نیند آئے بھلا کیسے سکینہ کو زمیں پر، نیند آئے بھلا کیسے سکینہ کو زمیں پر، تو نے ہی سکھایا اسے سینے پہ سلانا، اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا، اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا، لو زینب و کلثوم کی چھلتی ہے ردائیں، لو زینب و کلثوم کی چھلتی ہے ردائیں، جاؤ ارے لوگوں میرے غازی کو بلانا، اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا، اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا، اٹھتی نہیں بابا سے تیری لاش علی اکبر، اٹھتی نہیں بابا سے تیری لاش علی اکبر، تو نے ہی تھا بیٹا میرے لاشے کو اٹھانا، اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا، اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا،
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما ولا جعله الله آخر العهد مني بزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. سلطان يا أبا الحسن يا علي يا ابن موسى أيها الرضا المرتضى. السلام عليك وعلى الخلفاء المعصومين ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا مولانا يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام الإمام الإسلام. السلام عليك يا حجة المنان. السلام عليك يا إمام زماننا هذا. عجل الله تعالى فرجك وسعد الله تعالى مغفرتك وظهورك وجعلنا الله من أعوانك وأنصارك ورحمة الله وبركاته. Ding, 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 ding.